بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الجاثیہ کا اب ہم آغاز کر رہے ہیں، اور یہ جو 13 مکیات کا سلسلہ چلا تھا، اب اس میں یہ سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الاحقاف یہ دونوں صورتیں اب جوڑے کی مانند ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی کل 37 آیات ہیں اور کل 4 رکوعات ہیں، اور بالخصوص جو سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا بیان آیا ہے، بالخصوص اس بات کے ساتھ کہ یہاں پر اب آیت کا ایک وسیع مفہوم جو ہے ہمارے سامنے آئے گا کھل کر، یعنی کہ آیت الآیات تو میں آپ کو نوٹ کروا چکا سورۃ البقرہ کے اندر، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو وہاں پر جو ایک طویل فہرست آئی تھی، اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر اس کو 5-6 آیات کے اندر کھول کھول کر مختلف انداز سے بیان کیا جائے گا، اور پھر بتایا جائے گا بار بار کہ یہ ہیں اللہ کی آیات، یعنی کہ قرآن مجید میں جو آیت کا لفظ استعمال قرآن کے متن کے لیے ہوتا ہے، اب گویا کہ ان نشانیوں کے لیے، ان آیات کے لیے، آیات آفاقیہ کے لیے بالخصوص وہی لفظ استعمال کیا جائے گا، گویا کہ آیت کا ایک وسیع مفہوم جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے اس سورہ مبارکہ کے بالخصوص پہلے رکوع کے اندر آئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا اتارا جانا ہے اللہ کی طرف سے جو العزیز ہے، زبردست ہے، بہت غالب ہے، الحکیم ہے، کمال حکمت والا ہے۔ یہی 2 آیات بعین ہی ایز اٹ از سورۃ الاحقاف جو اگلی صورت ہے اس کا آغاز بھی بالکل انہی 2 آیات سے ہوگا۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بلا شبہ آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم، اور خود تمہاری اپنی پیدائش میں بھی، وما یبث من دابۃ، اور ان میں بھی کہ جو اللہ پھیلاتا ہے جانداروں سے، آیات لقوم یوقنون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سب یقین رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آیت کا لفظ بار بار آپ کو ملے گا، ایک مرتبہ شروع میں آ گیا ان فی السماوات والارض لآیات، آیات ہیں اہل ایمان کے لیے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور تمہاری پیدائش میں بھی، اور جو کچھ بھی اللہ پھیلاتا ہے چوپایوں میں سے، جانداروں میں سے، آیات ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہوں۔ پہلے فرمایا گیا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لانے والے ہوں، پھر جو لوگ یقین رکھنے والے ہوں ان کے لیے یہ آیات ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور بدلنے میں، الٹ پھیر میں رات اور دن کے، وما انزل اللہ من السماء، اور جو پانی اتارتا ہے اللہ نے، اتارا اللہ نے آسمان سے، من رزق، یعنی کہ جو بارش ہے وہ پانی ہے، یہ رزق بن کر آتا ہے، یہی اصل میں زمین میں جاتا ہے تو یہ زمین کی رویدگی کو نکالتا ہے باہر، تو گویا کہ یہی رزق کا اصل میں علل یا سبب بن جاتا ہے۔ فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو جبکہ وہ بنجر ہو گئی تھی، مردہ ہو گئی تھی۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، آیات لقوم یعقلون، آیات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہوں، جو سمجھتے ہوں، یعنی کہ یہ ہیں اللہ کی آیات جو زمین و آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ تلک آیات اللہ، پھر دیکھیے پھر لفظ آیت آ گیا، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جسے ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ یہ جو آیات زمین و آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اب قرآن مجید خود اس کی تلاوت کر رہا ہے قاری بن کر، تو یہ پوری کی پوری آیات اللہ کی آیات ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ تو ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، ایک ہی آیت کے اندر آپ دیکھیے 2 مرتبہ لفظ آیت آ رہا ہے کہ پھر کس بات پر اللہ کے بعد اور اس کی آیات کے بعد وہ ایمان لائیں گے، یعنی کہ اس کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لا رہے، تو یہ تو گویا کہ سب سے بڑی آیات ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، اور بالخصوص مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن،
تو مومن کو تو سب سے بڑھ کر ان آیات کو دیکھنا ہے کہ وہ جب خود تلاوت کر رہا ہے قرآن کو، تو قرآن کا جو متن ہے، جو اس کا ٹیکسٹ ہے، جو اس کا رسم الخط ہے، یہ بھی آیات ہیں، اور یہ کہ اب یہ آیات ہیں اللہ کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں یہاں پر حق کے ساتھ۔ وہ کون سی آیات؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل الدابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ زمین و آسمان میں آیت الآیات جو سورۃ البقرہ میں میں نے نوٹ کروائی، اور پھر جو سورہ آل عمران میں جو آئی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو مختلف اعتبارات سے یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، یہ ہیں اللہ کی آیات۔ ویل لکل افاک نسیم، تو ہلاکت ہے ہر بڑے جھوٹے گناہ گار کے لیے جو ان آیات کو، جو ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تک نہ پہنچ پائے، اور جو ان کو جھٹلا دے وہی تو اصل میں بڑا گناہ گار ہے، وہی افاک ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے، اور اسیم ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے۔ اب دیکھیے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ ہم نے دیکھا بھی تھا سورہ حامیم سجدہ میں نے نوٹ کروایا تھا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب اپنی آیات دکھائیں گے آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ تم پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے۔ تو یہ جو آیات اب جو اس دور کے اندر، ظاہر ہے کہ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جو انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر زندہ تھے وہ تو نیکڈ آئی سے دیکھ رہے تھے، نہ اس وقت لینز آیا تھا اس کے سامنے، اس نگاہ کے سامنے، اس ننگی آنکھ کے سامنے، نہ ٹیلیسکوپ کا لینز تھا اور نہ مائکروسکوپ کا لینز تھا۔ لیکن اب جو پچھلی صدی کے اندر بالخصوص اور بالعموم پچھلے 300 برس کے اندر جو انسانی علم نے ترقی کی ہے، اور یہ جو نالج ایکسپلوژن ہوا ہے پچھلے 50-60 برس کے اندر، اس کے نتیجے کے اندر انسان جو کچھ اب دیکھ رہا ہے اپنی آنکھ سے، اور جہاں تک انسان کی رسائی ہو گئی ہے، یہ رسائی آج سے 1450 برس پہلے تو نہیں تھی، یہ تو آج کے دور کے انسان کو میسر آئی ہے۔ لہٰذا اب جو یہ آیات دیکھنا ہے اس آنکھوں سے، یہ جو جیسا کہ ڈاکٹر رفیع الدین کی وہ شورۂ آفاق کوٹیشن ہے جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ یونیورس از دی ورک آف گاڈ، then how is it possible that the word and the work of God contradict with each other؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ جو یونیورس ہے پوری، یہ گویا کہ اللہ کا ایک درجے میں کام ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی خالق کا کام اور اس کا کلام آپس میں کانٹرڈکٹ کر جائے؟ یعنی کہ کسی انسان کے قول و فعل میں بھی تضاد ہو تو بڑی بری بات ہے، کجا یہ کہ اللہ کے قول و فعل کے اندر کوئی تضاد پایا جائے، اس کے اندر کوئی آپس میں ایک دوسرے کے مابین کوئی رفٹ کا معاملہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو دیکھنے والی آنکھ چاہیے، اور ہمارا کہنا یہ، ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ دین جو اللہ نے ہمیں دے کر محمد رسول اللہ کے ذریعے سے دے کر اس کو ہمارے تک پہنچایا ہے، یہ بہتر سے بہتر فطری اور عقلی دلائل سے مسلح ہو کر دنیا میں آیا ہے، یعنی کہ ہمارا دین دنیا میں بے دلیل نہیں آیا، بشرطے کہ اب جو لوگ ہیں اس کو سمجھنے والے ہیں، جو اس کو پیش کرنے والے ہیں، بالخصوص جو امت مسلمہ ہے، وہ اس کو پیش کرے اس اعتبار سے کہ وہ اس کے مابین ایک ربط و تعلق قائم کر کے دکھائے۔ تو یہ جو ورڈ آف گاڈ ہے اور جو ورک آف گاڈ ہے، اب یہ ورک آف گاڈ کے اندر جو سائنس کے علوم آ گئے، پوری دنیا کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے ایک آنکھ سے، یہ آبزرویشن ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، یہ جو آنکھ ہے اور سماعت جو ہے، بصارت ہے اور جو عقل ہے جو اللہ نے عطا کر رکھی ہے، اس کے ذریعے سے اس علوم تک جو انسان کی گرفت ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں اب جو علمی صداقت اور علمی حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ان کا گویا کہ انکار کر دینا بھی جو بالکل اسٹیبلشڈ فیکٹ کے درجے میں جا چکے ہوں، وہ گویا کہ بات پھر وہی ہے کہ جو ڈاکٹر رفیع الدین نے قرآن اور علم جدید کے اندر کہی ہے کہ صداقت کے ایک حصے کا انکار صداقت کے دوسرے حصے کو اس کے مقام سے، اس کے پائے سے گرا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے صداقت کا ایک حصہ جو ورڈ آف گاڈ والا ہے وہ تو لیا ہوا ہے، لیکن جو صداقت کا دوسرا حصہ جو اسٹیبلشڈ فیکٹ کے درجے تک، جو مسلمہ حقائق جو بالکل ویل نون فیکٹس کے درجے میں مانے جا چکے ہیں دوسری دنیا کے اندر، علم کی دنیا کے اندر، وہ علم کی دوسری دنیا ہے، بس فرق صرف اتنا سا ہے۔ اب اس کا انکار گویا کہ وہ صداقت کا جو پہلا حصہ ہے، یہ کہ اس سے کنارہ کشی، صداقت کے اس پہلے حصے سے بھی کنارہ کشی متصور ہوگی، اس کو بھی اس کے مقام سے مان گرا دینے کے مترادف ہوگا۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ بات انہوں نے پھر آگے چل کے لکھی ہے کہ ہر علمی صداقت لفظاً نہ صحیح مان قرآن کا جزو لا ینفق ہے،
وہ لفظاً نہ قرآن میں آئی ہو لیکن اس کے بین الصدور کے اندر قرآن مجید ہر علمی صداقت کو اپنے اندر سموتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اسپیس اور روم پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ علمی صداقت جو ہے، اب ان علمی صداقتوں میں سے کسی کا بھی انکار اگر آپ نے کر دیا، وہ ڈگنیٹی اور آنر جو ہے وہ صداقت کے ایک حصے کو تو آپ دیں اور صداقت کے دوسرے حصے کو نہ دیں، تو گویا کہ وہ صداقت کے اس حصے کو بھی اس کے مقام سے مان گرا دینے کے مترادف متصور ہوگا۔ تو یہ بہت اہم مقام ہے اس اعتبار سے کہ یہ پوری آیات جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو آپ آج اسٹڈی کر رہے ہیں، اور دیکھیے یہ نقطہ یہیں سے سمجھ لیجئے کہ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ہم نے حصے بکھرے کر دی ہیں، تفریق پیدا کر دی ہے کہ یہ دنیاوی علم ہے یا دینی علم ہے، اس کے اثرات پھر انفرادی درجے کے اندر بھی نظر آتے ہیں۔ انسانوں کی جو انفرادیت ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوئی ہے، انڈیویجویلٹی بری طرح مسخ ہوئی ہے۔ یہی ایک طالب علم ہے، جب وہ میتھمیٹکس کی کلاس میں جاتا ہے تو وہاں ڈنڈی مارتا ہے، اس کو وہاں خدا نظر نہیں آ رہا، وہی جب مسجد میں جاتا ہے تو وہاں نیک بن جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے قول و فعل کی جو تضاد ہم نے قائم کر رکھی ہے ورڈ اور ورک آف گاڈ کے مابین، یہ اصل میں پھر وہیں پر اسی کا اظہار ہوتا ہے، اسی کا مظاہرہ وہاں پر ہو جاتا ہے، یہی وہاں پر جو وہ عیاں ہو جاتا ہے کہ پھر وہاں پر ایک جگہ پر اللہ نظر آ رہا ہے، دوسری جگہ پہ اللہ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہاں پر ڈنڈی بھی ماری جا رہی، وہ گویا کہ ہماری دنیا ہے، اور یہاں پر جو ہے یہ ہمارا دین ہے۔ تو یہ جو دین اور دنیا کی تفریق ہے تو ہم نے کر رکھی ہے، وگرنہ علم تو کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا حصہ جو ہے وہ علم کا یہ خاص ہے اور یہ عام ہے۔ علم تو گویا کہ ظاہر ہے کہ وہ تفریق کی اجازت نہیں دیتا۔ علم ایک وحدت ہے، ایک آرگینک ہول ہے، ایک یونیورسل شے ہے کہ جس کو ایک طرح سے ایک اکائی کے طور پر جو ہے ایز اے ون یونٹ دیکھنا چاہیے۔ جب اس کے حصے بکھرے کر دیے جاتے ہیں تو گویا کہ پھر وہ دجل بن جاتا ہے۔ پھر گویا کہ ایک آنکھ آپ کی کھلی ہے، جن کی آنکھ کھلی ہے ورک آف گاڈ والی، تو وہ تو دیکھ رہے ہیں، اس سے انہوں نے نہ جانے کہاں تک دیکھ لیا، لیکن حالت ان کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ وہ دیکھ تو رہے ہیں، نامعلوم کیا کچھ دیکھ لیا انہوں نے ٹیلیسکوپ سے، اور وہ کہاں تک جو ہے کتنے لائٹ ایئرز دور تک وہ دیکھ رہے ہیں، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی شے نیوکلیس تک انہوں نے دیکھ لیا، اور یہ کہ اس کے اندر جو الیکٹرانز ہے اور جو پروٹونز ہے اور نامعلوم کروموسومز ہے، تو جینز کے لیول کے اوپر جو جینیٹک انجینئرنگ ہو رہی ہے، دیکھ لیا انہوں نے سب کچھ، لیکن یہ کہ نہیں دیکھ پائے۔ تو یہ سارا کچھ چھان پھٹک کر لینے کے باوجود کائنات کی وہ نہیں دیکھ پائے، تو خدا کو نہیں دیکھ پائے۔ ایک انتہا یہ ہے کیونکہ ان کی ایک آنکھ وہ کھلی ہے تو گویا کہ دوسری آنکھ وہ ورڈ آف گاڈ والی بند ہے، تو وہ دجل کا شکار ہو گئے اس اعتبار سے۔ وہ کانا دجال جو ہے وہ جب آئے گا وہ تو تب آئے گا، لیکن یہ کہ دجل جو دجال کا فتنہ ہے وہ تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فریب میں نہ ڈال دے۔ تو ہم دیکھ کر آئے ہیں سورۃ الکہف کے اندر کہ یہ ہم نے اس دنیا کو زیب و زینت عطا کر رکھی، تو وہاں پر بھی یہ مضمون جو ہے وہ دوسری طرف سے آیا تھا ہمارے سامنے کہ ایک آنکھ کھلی ہے، اب آخرت والی آنکھ بند ہے، تو دنیا کو جب آخرت سے کاٹ کر کے دیکھا تو یہ نتیجہ نکلا ہے۔ لیکن اسی کا وائس ورسا، اسی کو جو ہے وہ آپ اس کا ریسیپروکل لیجئے کہ اب جو ہے یہاں پر ایک معاملہ تو وہی ہو گیا کہ جنہوں نے دیکھا ہے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ سارا میٹیریلزم ہے، وہ سارا میٹر سے ہی ہو رہا ہے، اسی کی پراپرٹیز ہیں، اسی کے خصائص ہیں، اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اسی کے تحت جو ہے وہ ہمارا جینا اور مرنا ہے۔ یہ آگے چل کے بھی یہ مضمون آ جائے گا، لہٰذا اس اعتبار سے تو ان کی آنکھ کھلی ہے، کیونکہ جو دوسری آنکھ بند ہے تو 3 ڈائمینشنل امیج کلیئر نہیں ہو رہا۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے جو ابھی اس سورہ مبارکہ کے اندر کھل کر سامنے آیا ہے کہ آنکھ ایک آنکھ تو کھلی ہے جو ورڈ آف گاڈ والی ہے، لیکن ورک آف گاڈ والی آنکھ بند ہے۔ تو گویا کہ اس درجے میں آپ بھی دجل کا شکار ہو گئے کہ اب آپ دیکھ تو رہے ہیں ورڈ آف گاڈ کو، لیکن اسی ورڈ آف گاڈ کے اندر حاشیے کنایوں کے اندر ریفرنسز کے طور پر تو وہ ورک آف گاڈ کا بھی تذکرہ موجود ہے، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنی نگاہیں بند کر رکھی ہیں۔ تو یہ گویا کہ آپ نے ان آیات سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَثِيمٍ۔ تو یہ تو گویا کہ اب آپ نے ان آیات کو دیکھنے سے اور اس کے ذریعے سے اس نشانیوں کو دیکھ کر اللہ تک پہنچنے سے روگردانی کر رکھی ہے، اور گویا کہ اس کو آپ نے گرا دیا اس کے مقام سے، اس کے پائے سے، کہ جو ڈگنیٹی اور آنر اس کو دینا چاہیے تھا۔ تو گویا کہ وہ دجل کا شکار تو اس اعتبار سے یہ لوگ بھی ہو گئے۔ تو یہ دوسرا رخ ہے کہ آخرت کو دیکھ رہے ہیں دنیا سے کاٹ کر کے، اب آخرت کو دیکھا جا رہا ہے لیکن دنیا اس سے کٹ گئی ہے۔ تو یہ دونوں جو ہے طرح کے جو دجل ہیں، اصل میں تو دونوں آنکھیں جب کھلی ہوں گی تو پھر ایک 3 ڈائمینشنل امیج جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ نَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے۔ يَسْمَعُ آیات اللہ، کہ وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ، پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا، پھر وہ اڑا رہتا ہے تکبر کرنے والا بن کر۔ اس کے سامنے حق واضح ہو رہا ہے، نشانیاں دیکھ رہا ہے، یا تو دیکھ ہی نہیں رہا تو گویا کہ پھر بھی تکبر ہی کر رہا ہے، کیا اندر سے اس کی نیت ہی نہیں ہے۔
اور دیکھ لیا ہے تو حق بات واضح ہو گئی ہے تو اب اس کے باوجود اس پر اڑا ہوا ہے، تو گویا کہ حق بات واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کر دینا یہ تکبر ہے۔ کالم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دی۔ فبشروا بعذاب علیم، آپ بشارت دے دیجئے، طنز کا انداز ہے، خوشخبری دے دیجئے ایسوں کو دردناک عذاب کی۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، اور جب وہ معلوم کر لے ہماری آیات سے کچھ بھی تو بنا لیتا ہے اسے مذاق، کوئی ٹھٹھا، یعنی کہ بجائے کہ غور و فکر کرے اس میں جو ہے وہ غوطہ زن ہو کر اس میں سے ان نشانیوں کو تلاش کرے، وہ ہماری آیات کو مذاق بناتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور کام نہ آئے گی جو کچھ انہوں نے مال و دولت کمایا ہے، جو کچھ بھی کما لیا ہے انہوں نے، وہ دوزخ سے ان کو بچانا پائے گا۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا اللہ کے مد مقابل، جو بھی انہوں نے جھوٹے معبود جو ہیں وہ تراش لیے تھے اللہ کے ساتھ، جو کارساز انہوں نے بنائے تھے، وہ بھی ان کو بچا نہ سکیں گے اس عذاب سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدیٰ، یہ قرآن ہے ہدایت۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور رہے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اپنے رب کی آیات کے ساتھ، لہم عذاب من رجز علیم، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اب دیکھیے اللہ کی جو آیات آفاق میں، اس کا بیان آپ دیکھیے گا اس سورہ مبارکہ کے اندر، مین اس کا سینٹرل مضمون، سینٹرل تھیم وہی ہے، لہٰذا لوٹ لوٹ کر یہ آیات آفاق کی بالخصوص وہ ان کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ ہے جس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے سمندر کو، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، یعنی کہ جتنی بھی سامان تجارت ہے اس کی موومنٹ، اور جس طرح سی پورٹس کے ذریعے سے آج کل ٹریڈ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ تم کشتیوں سے، کوئی بڑے بڑے اب تو جہاز ہیں ان کے ذریعے سے اسی اصول پر وہ چلتے ہیں سمندر کے اندر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر گزار بنو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ وہ آیت آ گئی کہ اللہ نے مسخر کر دیا ہے، کام میں لگا دیا جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، سب کے سب کو اپنی طرف سے۔ اب دیکھیے وہ سینٹرل مضمون وہی آیات آفاقیہ کا چل رہا ہے، تو دیکھیے یہ آیت بھی اسی سے متعلق ہے، سب کچھ اس نے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اپنی طرف سے اس نے تمہارے کام میں لگا دیا ہے۔ یعنی کہ اس کے اندر بھی ایک اشارہ دے دیا گیا کہ جو بھی اب سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم ہے اس کو تم استعمال کرو گے تو اس کے ذریعے سے یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے اندر بھی نامعلوم کیا کچھ تمہارے لیے رکھ دیا ہے، یہ جو ویوز تھیں پہلے تو انسان کے تصرف میں نہیں تھی، اب تم نے استعمال کیا ہے، تم نے اس کو دیکھا ہے، تو یہ سب کچھ اس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تم ان کو استعمال کرو، اس کو ہارنس کر کے تم اپنے کام میں لا رہے ہو۔ ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا میں جو انقلاب برپا ہوا ہے وہ یہی ساؤنڈ ویوز ہیں جو نظر نہیں آ رہی تھیں لیکن موجود ہیں فضا کے اندر، تم نے انہی کو استعمال میں لائے، بروئے کار لائے، اللہ نے ان کو تمہارے کام میں لگایا، وہ مسخر کیا، وہ پوٹینشلی تو موجود تھیں، اب تم نے ان کو ہارنس کر لیا اپنے علم کے ذریعے سے، ہوا کہ تم اب اس کی طرف پیش رفت کر رہے ہو۔ ان فی ذلک لآیات، تو اس میں ہے آیات، یہ ہے آیات، یہ ہے واقعی نشانیاں، یہ قومی یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، وہ ذرا درگزر کریں، بھی معاف کریں ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، اللہ کے عذاب کے اس دن کی، جنہیں ابھی امید نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈھکوسلا ہے، جھوٹ ہے۔ لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ اللہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو وہ کماتے تھے، یعنی کہ جو بھی ان کی کمائی ہے اس کے مطابق ہر قوم کو اس کا بدلہ دے دیا جائے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، تو جس نے عمل کیا نیک تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے کوئی برائی کی تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بلا شبہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی اور حکومت دی اور نبوت دی، اور ہم نے رزق دیا انہیں پاکیزہ چیزوں سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے فضیلت دی انہیں تمام جہان والوں پر۔ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ فضیلت ان کی اب بھی قائم ہے، اب بھی 1400 برس گزر گئے کہ نبوت کا تار ان میں ٹوٹا ہی نہیں ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ایک طرف اور دوسرے اینڈ پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ، ان دونوں کے مابین تو 1400 برس تک مسلسل کوئی نہ کوئی نبی یا رسول ان کے مابین موجود رہا ہے، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ہم نے ان کو عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے دی انہیں واضح بینات، نشانیاں،
واضح دلائل اور جو بھی تعلیمات تھی من الامر دین کے معاملے میں، ہم نے ان کو تورات عطا کیا، ہم نے ان کو زبور عطا کی، انجیل عطا کی۔ فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ جب کہ آ چکا ان کے پاس علم، یعنی کہ وہ پھر فرقے بن گئے اور انہوں نے آپس میں جو ہے وہ زدم زدہ بغیم بینہم، محض اپنے ارج ٹو ڈومینیٹ کی وجہ سے آپس میں اپنے مابین ایک ضد کو، اپنی انا کو، ایک جو ہے وہ انانیت کا ایک پتھر جو ہے وہ درمیان میں لے آئے، تو اب گویا کہ ان کے مابین اختلاف ہوا، اب وہ نصارہ میں بھی فرقے بن گئے، یہود میں بھی فرقے بن گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تو بلا شبہ آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے مابین قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں، ان امور میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے لگا دیا آپ کو اپنے امر کی ایک شریعت پر، یعنی کہ اپنے دین کے ایک طریقے پر، یعنی کہ دین تو وہ ایک ہی تھا، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین تو ایک ہی تھا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، نوح کا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کا، لیکن اس میں شریعت کا جو ہے وہ فرق آ گیا، تفاوت آ گیا، تو ہم نے اس میں سے ایک طریقہ جو شریعت کا تھا، جو فائنل ورژن اب ہم نے جو کمپلیٹ کیا، جو ایڈیشن ہمارے دین کا تھا، وہ ہم نے آپ کو دیا۔ فاتبعھا، تو اب آپ پیروی کریں اس کی، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور آپ پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی اور ان لوگوں کی کہ جو علم نہیں رکھتے، یعنی کہ تو ہم دیکھ کر آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی کہ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ جو ہے کچھ بارگیننگ کر لیں ان کے ساتھ، کوئی کمپرومائز کر لیں، اور یہ کہ اپنے دین کو چھوڑ کر جو ہے کچھ ان کی بات مان لیں اور کچھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ساز باز کر لیں، یہ تو یہ چاہتے ہیں، پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے۔ لیکن فرما دیا گیا تھا وہاں پر بھی ایک تنبیہ کا جو انداز تھا، وہاں پر بھی تھا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر یہ تو ہے، اگر آپ نے جو ہے ان کی بات مان لی اور یہ کہ جو ہے ان کے طریقے پر آپ چلے، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر یہ کہ دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور کوئی پھر مددگار نہ ہوگا۔ اِنَّهُمْ لَن يُغْنُوكَ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ہرگز نہیں وہ کام آئیں گے آپ کے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظالم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تو متقی ہے، متقیوں کا دوست ہے، حمایتی ہے، پشت پناہ ہے متقیوں کا۔ ھذا بصائر للناس، یہ ہیں سوجھ کی باتیں، بصیرت افروز دلائل ہیں یہ ان لوگوں کے لیے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جن سب نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم ان کو ان جیسا کر دیں گے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، سواء محیاہم ومماتہم، کہ کیا برابر کر دیا جائے گا ان کی زندگی اور ان کی موت، ان کا جینا مرنا ہم برابر کر دیں گے اہل ایمان اور مجرم لوگوں کا۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں تو جو کچھ ہے وہ تو ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کی موت اور ان کی موت ایک جیسی ہو جائے گی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور وہ جو ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ حامیم و سجدہ کے اندر کہ ان کے اوپر تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ بشارت دیتے ہیں انہیں کہ اب تمہارے لیے جنت ہے، اب تمہیں وہاں تک پہنچایا جائے گا، تو ان کی زندگی ان کی موت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو جو کچھ ابھی ظاہری اعتبار سے جو کچھ دے دیا گیا، مال و اسباب دے دیا گیا کفار کو، لیکن آخرت میں معاملہ بالکل مختلف ہوگا۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور بلا شبہ اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل کے ساتھ، حق کے ساتھ، ولتجزا کل نفس بما کسبت، تاکہ بدلہ دے دیا جائے ہر جان کو کہ جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے، وہ ہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ بالکل بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات نفس کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ اللہ کا حکم آیا لیکن ایک خواہش نفس نے بھی ایک شے کا تقاضا کیا، لہٰذا اللہ کے حکم کو چھوڑ کر انہوں نے اپنی خواہش کا تقاضا پورا کیا، تو کون معبود ہوا؟ ان کی خواہشات نفسانی ان کا الہ ہوئی، ان کا معبود ہوا۔ اب دل کر رہا ہے کچھ کھانے پینے کا، تو حلال سے کھانے کو میسر نہیں، تو اب انہوں نے قناعت کرنے کی بجائے حرام سے کھانا شروع کر دیا، کیونکہ نفس کہہ رہا تھا کہ اب میری ضرورت پوری کرو، لہٰذا وہ پوری حرام سے کر دی ضرورت، تو وہ پورا کیا اللہ کے حکم کو ٹال کر کے۔ تو حکم کس کا مانا؟ نفس کا مانا، تو اطاعت کس کی نفس کی، تو شرک ہو گیا۔
افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تو کیا آپ نے دیکھا اسے کہ جس نے بنا لیا اپنا معبود اپنی خواہشات نفس کو، اضلہ اللہ علی علم، تو پھر اللہ نے بھی گمراہ کر دیا اسے علم کے باوجود، یعنی کہ اب وہ گمراہ ہو رہے ہیں، علم بہت ہے، علی علم، عالم ہے بہت بڑا کہنے کو، لیکن اپنے علم کے باوجود جب وہ لگ گیا اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے، بڑے بڑے علماء جب اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر اب وہ انہوں نے اپنا الہ جو ہے، بلعام بن باورہ کا ہم پڑھ کر آئے ہیں، کتنا نیک اور عابد اور زاہد شخص تھا، لیکن جب وہ چل دیا اپنے راستے پر اور خواہشات نفسانی کی اتباع کی، پیروی کی، تو دنیا کو یہ ہو کر رہ گیا کہ ہم نے اس کو دھسا دیا۔ ہم تو چاہتے تھے کہ اس کو اور جو ہے ترفع اور اونچی منازل عطا کریں گے، لیکن گویا کہ وہ تو زمین کے ساتھ ہی لگ کے رہ گیا۔ علی علم، اس کے باوجود کہ ان کے پاس علم تھا لیکن اپنی خواہش نفس کی پیروی کی۔ اور اسی طرح علم کے میدان میں کوئی سائنسدان ہے، کوئی سائنس کی دنیا میں کوئی بہت بڑا عالم ہے سائنس کا، اب ساری کائنات کی جو ہے وہ چھان پھٹک کر لی انہوں نے، لیکن اس کے بعد انہیں اللہ نظر نہیں آیا، تو گویا کہ اب ان کے نزدیک تو زندگی صرف یہی زندگی ہے، اس کے بعد کی کوئی زندگی نہیں۔ جو بھی میٹیریل لاز ہیں، جو بھی میٹیریلزم ہے، اسی کی پھوٹی ہوئی شاخیں ہیں، امپیریلزم ہے، اور جو بھی اسی سے آگے بڑھ کر جو ہے لاجیکل پازیٹیوزم ہے، جو بھی مختلف فلسفے ہیں، ان کے نزدیک ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے اب پورا علم حاصل کر کے پورا کائنات کا علم گویا کہ انہوں نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، لیکن ناک تلے جو ہے ٹھوکر کھا رہے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کی یا تو پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں، یا کسی اور وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں۔ وختم علی سمعہ وقلبہ، تو مہر لگا دی اللہ نے ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور پردہ ڈال دیا ان کی آنکھ پر۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد، یعنی کہ اللہ کے اس فیصلے کے بعد کہ جب انہوں نے اپنے لیے مہر تصدیق ثبت کروا لی ہے ضلالت کی، گمراہی کی، تب انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ فلا تذکرون، تو بھلا کیا تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم کوئی نصیحت پکڑ سکتے ہو؟ اب دیکھیے یہ جو سورہ مبارکہ ہے، اس سے پچھلی دخان کو چھوڑ دیجئے تو اس سے پہلے ہم نے سورۃ الزخرف دیکھی۔ سورۃ الزخرف میں فرعون کا وہ قول آیا، اس کے اندر جو شرک فی الاطاعت، اور شرک فی الاطاعت کے اندر بھی جو اجتماعی لیول کا شرک ہے، یعنی کہ دو اعتبارات سے، یعنی کہ ایک شرک کی ایک یہ انتہا ہے اور ایک شرک کی یہ انتہا ہے۔ شرک کی جو انتہا ہو سکتی ہے جس میں خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لینا، یعنی کہ انفرادی طور پر شرک فی الاطاعت کی جو انفرادی صورت ہے اس کا بیان تو آ گیا سورۃ الجاثیہ کے اندر، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ لیکن شرک کی جو اجتماعی شکل بن سکتی ہے، حاکمیت کا جو تصور تھا، وہ ہم نے دیکھ لیا سورۃ الجاثیہ، سورۃ الزخرف کے اندر۔ تو یہ جو دو صورتیں، سورۃ الزخرف اور سورۃ الجاثیہ، یہ دو انتہا کی جو شرک کی دو شکلیں ہیں شرک فی الاطاعت کی، ان کی دو انتہائی شکلوں کو جو ہے وہ سمو رہی ہیں اپنے اندر، ان کا بیان کر رہی ہیں۔ اب اس کے مابین جو ہے آپ فل ان دی گیپ کر سکتے ہیں یا فل ان دی بلینک کر سکتے ہیں، جبکہ انہی سلسلہ سور جو صورتیں ہیں انہی کے اندر جو 4 صورتیں آئی تھیں، اس میں شرک سے ہٹ کر توحید کا بیان آیا تھا، یعنی کہ سورۃ الزمر کے اندر، سورہ مومن کے اندر، اور پھر آگے چل کے سورہ حامیم سجدہ میں، اور پھر اس سے اگلی سورۃ الشورى کے اندر۔ وہاں پر ہم نے توحید عملی کا بیان دیکھا تھا، اور انفرادی لیول سے بڑھ کر اجتماعی لیول تک، اور یہاں پر شرک کا بیان آ گیا، ایک انفرادی لیول کا اور ایک اجتماعی لیول کا۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ اب دیکھیے یہ ایک ہی آیت ہے اور اسی کے ایک جملے کے اندر اب کور کر لیا جو بھی میٹیریلزم ہے، اور پھر جو ایتھیزم ہے، ایگنوسٹسزم ہے، امپیریسزم ہے، یہ لاجیکل پازیٹیوزم ہے، مختلف فلسفے دنیا میں آ چکے۔ تو دیکھیے انہوں نے کہا کہ نہیں ہے یہ زندگی مگر ہماری دنیاوی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم از خود مرتے ہیں، ونحیا، اور از خود ہم جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر گردش زمانہ۔ کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ جو آ کر روح قبض کرتا ہو، کوئی عالم امر سے کوئی اللہ کا حکم ہوتا ہو، یہ تو گردش زمانہ ہے۔ تو جیسے میٹر کی اپنی خاص پراپرٹیز ہیں، انہی کے ذریعے سے اسی کے اندر کوئی فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز ہیں جو تغیر و تبدل ہوا، اسی کے ذریعے سے کائنات بن کر وجود میں آ گئی۔ اسی طرح اسی حادثے کے نتیجے میں، کسی حادثے کے نتیجے میں ہم بھی پیدا ہو گئے۔ اسی طرح یہ جو بھی میٹیریل کی جو اپنی پراپرٹیز ہیں، انہی کے تحت، اسی جو بھی زمانے کی گردش ہے اسی کے تحت جو ہے ایک وقت آئے گا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہ ہمارا مرنا اور جینا از خود ہے، اور خود ہی ہم مرتے ہیں، خود ہی جیتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہلاک کرتا ہمیں مگر صرف گردش زمانہ۔ وما لہم بذلک من علم، اور نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، یعنی کہ جو بات کر رہے ہیں یہ بنا کسی صریح علم کے کر رہے ہیں، یہ اٹکل اور پچو اور
ظن اور گمان کے تیر جو ہے وہ چلا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں۔ انہم الا یظنون، نہیں ہے مگر وہ صرف وہ گمان ہی کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات واضح روشن، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا، نہیں ہوتی ان کی ایک دلیل مگر یہ کہ وہی مرغے کی ایک ٹانگ ہے جو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم زندہ کر کے لے آؤ بھی آبائنا، ہمارے آباء و اجداد کو، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جو ہم سے پچھلے ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں دنیا سے، وہ جب زندہ نہیں ہو سکے، ہزاروں سال گزر گئے انسانی تاریخ کو، تو جب وہ نہیں آ سکے تو ہم بھی نہیں آ سکیں گے۔ قُلِ اللّٰہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں زندہ کر سکتا ہوں، میں تو اس کی طرف سے نذیر اور بشیر ہوں، یہ تو اللہ ہی ہے جو کرے گا۔ یحییکم، وہی زندگی دیتا ہے تمہیں، اسی نے زندہ رکھا ہے اور زندہ کیا ہے۔ ثم یمیتکم، وہی موت دیتا ہے تمہیں، وہی دے گا تمہیں موت، اور جن کو موت میں رکھا ہوا ہے اس وقت وہ اللہ ہی کے اذن سے ہیں۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، تو جب یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور اس سے پہلے ہم ایک زندگی اور موت گزار کر آئے ہیں اس زندگی کے اندر، تو پھر قیامت کے دن بھی وہ اللہ قادر ہے، وہ جمع کر کے لے آئے گا ان کو، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن بھی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اس دن خسارہ پائیں گے جو لوگ اہل باطل ہیں، جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں یا جو ان چیزوں کو جھوٹ کہہ رہے ہیں اللہ کی آیات کو، تو وہ اس دن خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، آپ دیکھیں گے ہر امت کو اس روز کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ کل امت تدعا الی کتابیہ، ہر امت بلائی جائے گی اپنے اعمال نامے کی طرف، یعنی کہ فلاں قوم فلاں امت آ جائے، فلاں گروہ آ جائے۔ الیوم تجزون، کہا جائے گا آج تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، یہ اعمال نامہ ہے، یہ ریکارڈ ہے جو ہم نے کیا، ریکارڈنگ ہو رہی تھی، لکھا جا رہا تھا سب کچھ۔ ینطق علیکم بالحق، اب یہ خود جو ہے بولے گی، بات کرے گی، کلام کرے گی تمہارے بارے میں حق کے ساتھ، سچ سچ بات ہوگی، کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، بلا شبہ ہم لکھواتے تھے جو کچھ تم عمل کرتے تھے، ہم لکھوا رہے تھے، اور لکھنا جو ہے وہ کیسا لکھنا تھا ہم نہیں جان سکتے۔ ریکارڈنگ اب ویڈیو کیمراز کے ذریعے سے جو کچھ ہو رہی ہے، اور نامعلوم اور کس کس اعتبار سے لکھا جا رہا ہے، انسان کی ہر شے جو ہے وہ اس دنیا میں انسانوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا کچھ جو ہے وہ چیزوں کو سیو کر لیا، محفوظ کر لیا ہے، تو وہ جو اللہ لکھ رہا ہے وہ تو اس دن معلوم ہو جائے گا کہ کیسا تھا اس کا لکھنا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، داخل کرے گا انہیں ان کا پروردگار اپنی رحمت میں۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے واضح کامیابی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا تو ان سے کہا جائے گا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، تو کیا تم نہیں تھی میری آیات جو پڑھی جاتی ہیں تم پر، یعنی کہ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے پر میری آیات پڑھی نہیں جاتی تھیں، تلاوت نہیں کی جاتی تھیں۔ فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، علیکم فاستکبرتم وکنتم قوما مجرمین، تو تم نے تکبر بھی کیا ہماری آیات کے ساتھ، اور یہ کہ تم نے سر نہیں جھکایا، تو اب تم سب مجرم لوگ تھے، دنیا کے اندر تم نے جرم کیے ہیں، جرائم کیے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب تم سے کہا گیا تھا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت بھی کچھ شک نہیں ہے اس کے آنے میں، قُلْتُم مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، تو تم نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا قیامت ویامت ہے، کیا تم نے قیامت ویامت کی رٹ لگا رکھی ہے، کوئی قیامت ویامت نہیں ہوگی۔ إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، لیکن یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم خیال کرتے ہیں، ہمیں گمان سا ہوتا ہے تمہاری بات کے متعلق، کبھی کچھ نہ کچھ گمان سا گزر ہی جاتا ہے کہ شاید تم بات ٹھیک ہی کرتے ہو، کہ نیکوکار اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے، ان کا انجام کار کیسے برابر ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو بات تم کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت جب کہتے ہیں کہ جو کوئی قیامت کے دن کا منکر ہے وہ گویا کہ میرے عدل کا منکر ہے، گویا کہ جو لوگ دنیا میں قربانیاں دے رہے ہیں، ایثار کر رہے ہیں، اگر قیامت برپا نہ ہو تو ان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہوا، وہ تو بڑے مظلوم ہوں گے اس روز، کہ اگر قیامت برپا ہی نہیں ہونی تو جن لوگوں نے ایثار کیا، قربانیاں دیں، اپنا تن من دھن لگایا، اللہ کے راستے میں قربان کیا، ان کے ساتھ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے کہ قیامت کا دن برپا نہ ہو۔ اسی لیے کہا اللہ نے قرآن میں، یہی بات اللہ رب العزت کی طرف سے کہی جاتی ہے کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہیں وہ اصل میں ہمارے عدل کے منکر ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر عدل نہیں، ظاہر ہے کہ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ عدل نہیں ہوا۔ تو إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، تو ہم خیال نہیں کرتے مگر ایک گمان سا، ہمیں گمان سا تو ہوتا ہے کہ تمہاری جو بات ہے میں بھی وہ اس میں کوئی وزن ہو، بات تمہاری کچھ بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ ظن کے درجے میں ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور نہیں ہم اس کا یقین کرنے والے، یعنی کہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہوتا اس بارے میں۔
وبدا لہم سیئات ما عملوا، اور سامنے آ جائیں گے ان کے لیے جو بھی ظاہر کر دی جائیں گی ان کی برائیاں، جو کچھ بھی انہوں نے اعمال کیے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا ان کو جو کچھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ جس شے کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہ دوزخ کا، جہنم کا مذاق اڑا رہے تھے، وہ عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے، وہی ان کو گھیر لے گا اپنی آغوش کے اندر، اپنی گود میں وہ جہنم ان کو لینے کے لیے آ جائے گی۔ وقیل الیوم، اور کہا جائے گا آج، ننساکم کما نسیتم، جیسے تم نے بھلا دیا تھا، نظر انداز کر دیا تھا اس دن ہمیں، کما نسیتم، آج ہم بھی تمہیں اسی طرح نظر انداز کر دیں گے، بھلا دیں گے، لقاء یومکم ھذا، جیسے تم نے آج کے اپنے اس دن کی ملاقات کو نظر انداز کیا تھا۔ ومأواکم النار، اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہیں تمہارے لیے کوئی مددگاروں میں سے اب ہوگا۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی آیات کو ٹھٹا اور مذاق، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دھوکہ دیا تمہیں دنیا کی زندگی نے، فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون، تو آج نہ وہ نکالے جائیں گے اس آگ میں سے اور نہ ان کو توبہ کا موقع دیا جائے گا، یعنی کہ اب ان سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ اس روز تم توبہ کر لو تو اب تمہیں معاف کر دیا جائے، نہیں، آج تمہارے سے اس قسم کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا، نہ تمہیں موقع دیا جائے گا۔ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض، کل کی کل تعریف تو بس اللہ ہی کے لیے جو رب ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی رب ہے، رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے کبریائی ہے، بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے، خوب حکمت والا ہے۔ یہاں پر الحمدللہ سورۃ الجاثیہ مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر سورۃ الاحقاف سے آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔